صادق فوکسڈ ہوئے, سب کو نظر آنے لگے. اب ایک لمحہ ضائع کیے بغیر عمران کو, اس کے ساتھیوں کو, اور جو اس کو مشورہ دیتے ہیں نا اس کے برعکس, وہ اس کے دوست نہیں ہیں, وہ اس کے بیوقوف دوست ہو سکتے ہیں, اور بیوقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے, کہ جلسوں پر ہی اکتفا کیا جائے, یہی بہترین طریقہ ہے. نو, اگلا گیئر, جب ایک خاص سپیڈ پہ آپ چلے جاتے ہیں, ایک الٹیٹیوڈ گین کر لیتے ہیں, تو پھر آپ اگلے گیئر میں جاتے ہیں. اگلا گیئر ہے تحریک کا. اب اسے تحریک چلانی چاہیے, اور تحریک اقتدار کے لیے نہیں چلانی کہ جی میں نے اقتدار میں آنا ہے. نو, تحریک ہے کہ الیکشن کروائیں. سر الیکشن کیسے ہو سکتے ہیں؟ الیکشن ریفارمز ہونے والے ہیں اتنے. الیکشن ریفارمز کروانے کے بعد. تو سر الیکشن ریفارمز کون کروائے گا؟ شہباز شریف؟ بھائی نہ کروائے نا, شہباز شریف تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کا پورے کا پورا سکواڈ جو ہے, یہ سب بڑے عزت اور احترام سے گھر واپس جائیں, نیا نگران سیٹ اپ آئے, اور یہ الیکشن ریفارمز کروائیں. اس میں ادارے اپنا وہ فریضہ, جس کو قومی فریضہ کہتے ہیں, فار اے چینج, ایسا رول کر دیں, ایسا کام, گو کہ یہ ان کا کام ہے نہیں, یہ پالیٹیشنز کا کام ہے, لیکن معاونت ایک ایسی کریں کہ تاریخ ہمیشہ یاد رکھے. اور بہت کم مواقع ہیں کہ اداروں کے کارنامے سنہری حروف میں لکھے جائیں. سیاہ حروف میں لکھے ہوئے بڑے کارنامے, مثلاً یہ آپ کا مولوی تمیز الدین کیس کیا ہے, یہ نظریہ ضرورت کیا ہے, یہ نصرت بھٹو کیس کیا ہے, یہ حاجی سیف اللہ کیس کیا ہے, یہ ظفر علی شاہ کیس کیا ہے. یہ کانسٹیٹیوشنلسٹ جانتے ہیں, لیکن عوام کو بھی پتا ہونا چاہیے, اور اس میں کوئی ہیر پڑنی نہیں پڑتی میرے بھائی. صرف گوگل پہ جاؤ, سارا کچا چٹھا کھول کے سامنے رکھ دیں گے. تو 2-3 ایسے کام بڑے کر جاؤ کہ لوگ کہیں کہ نہیں بھائی, اس ملک کو سٹرینگتھن کرنے میں اداروں کا بہت بڑا رول ہے, اور الیکشن ریفارمز ایک بہت بڑا لینڈ مارک ہو سکتے ہیں. لیکن کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو قانون سازی نہیں کر سکے گی, کیونکہ اسمبلی نہیں ہوگی اس وقت. تو دیکھیں, کوئی بھی نہ ہو, اسمبلی ہو نہ ہو, اسمبلی کا ایک فادر فگر ہے پریزیڈنٹ. جی, ہی از آلویز دیئر. پریزیڈنٹ اس کو کور دے گا کہ آپ نے جو ریکمنڈیشنز کی ہیں اس کو آنے والے, اور وہ کوئی کنٹروورشل معاملہ نہ ہو, اس کو مل جل کے, اور اگر ادارے چاہیں گے نا تو کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اس میں رخنہ اندازی کرے. آپ ایک سیدھا سا اصول اگر بیان کریں گے, تا وقت ہے کہ کوئی اتنا بڑا متصادم آئیڈیا آ جائے, جیسے کراچی میں ایک تصادم کی کیفیت ہوگی تھی بلدیاتی نظام کے حوالے سے. ایم کیو ایم کو دیکھ لیں, پی 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 کو دیکھ لیں, جماعت اسلامی بھی اس کے خلاف تھی. جی جی جی, چلیں یہ 10% معاملات ہو سکتے ہیں, 90% پر تو اتفاق رائے. کوئی بھی کھل کر کسی سینسیبل آئیڈیا کی مخالفت نہیں کرے گا. اوورسیز پاکستانیز کے ووٹر کا مسئلہ بھی تو بڑا کنٹینشس ہے نا. اسی طرح سے الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ بھی جو ہے گورنمنٹ کو بڑا اعتراض ہے. چلیں اس میں سے ایک رکھ لیں, دوسرا نکال دیں, کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا. آپ فی الحال یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی لارجر گین کے لیے ہمیں یہ تھوڑا سا بیک فٹ پہ آنا پڑا. سر چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہی متنازع ہیں. یہ ساری چیزیں اس کا حصہ ہیں. یہ سب کچھ تبھی ہوگا جب ایک نگران حکومت آئے گی. نگران حکومت زیرو ہے اگر اس کی سپورٹ میں ادارے نہیں ہیں. ادارے تو ہر جگہ بہت اہم ہیں, انہیں آپ کو ساتھ لے کر چلنا ہے. اور وہ کیوں نہیں چلیں گے بھائی, پاکستان ہے, ڈیوٹی کالز, ہر چیز کو ایک کانسٹیٹیوشنل فلیور بھی ملتا رہے گا. اور جناب میں تو کہنا جویں چل رہے ہیں چلن دیو. اے چل رہے, تم اپنی اس بےہودہ اینک کو اتار کے بات کرو. تم نابینا ہو, تمہیں نظر ہی نہیں آ رہا. سر گل تو بڑی خطرناک ہو گئی ہے, ملک بنڈیا گیا. بنڈیا گیا ہے, لیکن یہ دیکھ لیں کہ ایک طرف میجورٹی ہے 80%, دوسری طرف 20% مائنورٹی ہے. اور تصادم کی کیفیت یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ, میں اس میں بات کروں گا ایک تمثیل کے ساتھ, مثال کے ساتھ, تاکہ سمجھ آ جائے آپ جیسوں کو بھی, خاص طور پہ تمہیں یہ جانی موبائل شاپ کو, کہ اس وقت پولرائزیشن جتنی ہو چکی ہے سوسائٹی میں, لوگ پتہ کیا سمجھتے ہیں, غلط مشورے دینے والے, کہ زیادہ تک کیا ہوگا, لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. پوری تاریخ بھری پڑی ہے ہماری. تحریک آزادی سے لے لیں, 53 کی تحریک آئی, ایوب خان کی تحریک آئی, فاطمہ جناح کے حق میں جو تحریک آئی,
ایوب خان کے آؤسٹر کی تحریک آئی, بھٹو کی تحریک آئی, پھر نظام مصطفیٰ تحریک آئی. یہ ساری تحریکیں آئیں, لوگ مرے, خود سوزیاں ہوئیں. 2-4 بندے بھٹو کے لیے خود سوزیاں بھی ہوئیں. ہمارے اوکاڑا میں خود سوزی ہوئی تھی. کاڑے دے کلفیاں والا منڈا جی جی جی, منور. آج بھی چوک کا نام اس کے نام پہ ہے, منور چوک ہے. جی ہاں. منور پریس کلب بھی اس کے نام پہ ہے. انہیں نام آتے ہیں. لیکن یہ بہت تھوڑا ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو اس کے ذمہ دار ہیں نا, جنہیں میں ہمیشہ محرکین کہتا ہوں, اس پورے کرائسس کے, بدنیتی سے کسی نے کچھ نہیں کیا. میں نہیں سمجھتا. اپنے تئیں انہوں نے ٹھیک ہی سوچا ہوگا کہ بھائی یہ جلد بادشاہ آدمی ہے, یہ پالیٹکس بھی نہیں جانتا اور جاننا چاہتا بھی نہیں ہے, تو ایک سائڈ پہ کر دیں. یہ چونچلے بھٹو جیسوں کو زیب دیتے ہیں. یو آر نو بھٹو, آپ کو تو پتہ ہی نہیں ڈپلومیسی کیا ہوتی ہے. ہر بات کہنے کے لیے نہیں ہوتی, ہر سچ بولنے کے لیے نہیں ہوتا. جو بات نہیں کہنے کی ہوتی آپ وہ ضرور کرتے ہیں. یہ باتیں ہیں, ہو چکی ہیں, ان کو کنٹیسٹ نہیں کرتے. لیکن یہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنا وائبرنٹ, اتنا چارجڈ اور اتنا وائلٹائل کراؤڈ عمران کے پیچھے لگ جائے گا. وہ پائٹ پائپر آف ہیملن بن چکا ہے اس وقت. یہ بن چکے ہیں بھائی. تمہیں نہیں پتا اس کا؟ بھائی دسو تو صحیح کیوں ہے یار, ایک پائٹ پائپر تھا, ایک کیریکٹر تھا جرمنی میں. اچھا جی. جی پائپ پاڑ دیندا سی. وہ ایک کہانی ہے کہ ایک شہر میں چوہے بہت آ گئے. تو جو پائٹ پائپر تھا اس نے کہا کہ میں سارے چوہے شہر سے نکال دیتا ہوں, تم میرے ساتھ مک لو, مجھے اس کی اجرت دو گے؟ انہوں نے کہا جی فکر نہ کریں, ہم آپ کو ضرور دیں گے. اس نے پائپ بجایا, ایسا کوئی بانسری نواز تھا تمہاری طرح کا, سیدھا کو کلانٹ والا سی. ہاں جی. بہرحال اس نے اپنی بانسری بجائی اور اس پورے علاقے کے چوہے اس کے پیچھے لگ گئے. وہ دریا کے کنارے جا کے بیٹھ گیا, سارے چوہے دریا میں, شہر پاک ہو گیا. جب وہ لینے گیا اپنی مزدوری تو انہوں نے کہا بھئی وہ تو ہم نے ایسے ہی کہہ دیا تھا, ہمیں کیا پتا تھا یہ اتنا آسان کام ہے. اگلے دن اس نے پھر پائپ بجایا اور پورے شہر کے بچے اس کے پیچھے چل نکلے. اس نے ایک غار میں جا کے بچے بند کر دیے. اس نے کہا اب نکال کے دکھاؤ بچوں. پھر سر پھر کی پھر انہوں وہ لتر پے ہون گے. سب تو پہلے انہوں نے وہ پیپ بند کیتا. میں بات کر رہا تھا کہ پائٹ پائپر بن چکا ہے وہ. جی یہ بھی کافی نہیں ہے, بڑے بڑے پائٹ پائپرز آئے. بھٹو واز اے پائٹ پائپر. اچھا جی. اس کے پیچھے چلنے والے کوئی نہیں تھے. اس نے بڑا کہا کہ اس ملک کی تاریخ مجھے یاد رکھے گی, میں فوک لورز میں زندہ رہوں گا, اس معاشرے کے چہروں کی لالی میری یاد دلاتی رہے گی. نہیں دلاتی یاد. ہمالیہ روئے گا جب ہمالیہ روئے گا, کراچی سے ہمالیہ, کہاں سے کہاں تک لوگ روئیں گے. پیپل ڈڈ ناٹ کرائے. فرق یہ ہے کہ یہ وہ نسل نہیں ہے جس کا مخاطب بھٹو تھا. یہ ایک ریزیلینس والی نسل ہے, وہ ڈیفائنس والی نسل تھی, وہ نیگیٹو تھی, اور تھوڑی دیر بعد بیچاری راہ راست پہ آ گئی. یہ حالات کو ٹھیک کرنے, اپنی اصل جگہ پہ واپس لانے والی نسل ہے. آپ دیکھ لیجئے گا, ینگسٹرز ہیں. اور میں جس تمثیل کی بات کر رہا ہوں نا, سپوز کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی کل کو اللہ نہ کرے عمران کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جاتا ہے, تو کل دوسرا دن. آپ پاگل ہیں, بلکہ پاگل کے پتر ہیں اگر یہ سوچ رہے ہیں, کیونکہ آپ نے صرف پائٹ پائپر آف ہیملن دیکھا ہے, اس کے فالوورز نہیں دیکھے. صحیح. اس کے فالوورز یہ ٹپیکل ہمارے یہاں کے یبوست زدہ ذہن نہیں ہیں. وہ ینگسٹرز ہیں جو اپنے حقوق کو جانتے ہیں, وہ ینگسٹرز ہیں جو ایجوکیٹڈ ہیں, اور انہوں نے پڑھ کے اس قوم پہ ویسے احسان کیا ہے. احسان ان کے ماں باپ نے کیا ہے, بھلے سے وہ عمران کے خلاف ہوں, لیکن یہ جو ینگسٹرز ہیں یہ اس قوم کا نفع نقصان جانتے ہیں. یہ جب باہر نکلیں گے نا سڑکوں پر, پھر آپ کو احتیاطاً, یہ جو میں محرکین کا ذکر کر رہا تھا, انہیں احتیاطاً گارسیا لورکا کو پڑھنا چاہیے, پابلو نرودا کو پڑھ لینا چاہیے, انہیں فرانکو کا دور پڑھنا چاہیے, انہیں یوں پال ساخت کو پڑھ لینا چاہیے. یار میں کہنا اگلے چوک مانگنا آئیے کافی لمبا, میرے تو سر نو پیڑ ہونے لگ پئی. ایڈی اچھی بولدا, بازار چ بھی کوئی نہیں وڑ رہا. وہ آپ نے لڑکا دیکھا جو وائرل ہوا یادگار میں, وہ ایسے جنگلے کے نیچے کھڑا ہوا تھا, ہزاروں لوگ اس پہ پاؤں رکھ کے نیچے آیا. واہ 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 واہ. وہ خان کے نعرے لگا رہا تھا, لوگوں نے پیسے بھی دیے, کہہ رہا نہیں
बस दुआ करो खान जीते, तुम जितना भी मुझे गुजरो। वो कैरेक्टर याद आ गया है, मुख्तार मसूद की किताब। तो हमारी ट्रेजेडी है कि हम पढ़ने से ही इतने दूर हो गए हैं। मुझे लगता है अल्लाह की नाराजगी की एक मैनिफेस्टेशन ये भी है कि हम मुताले से दूर हो जाते हैं, हम पढ़ते ही नहीं है। मुख्तार मसूद की किताब लौह-ए-अयाम बहुत खूबसूरत किताब है, दैट इज ऑन ईरान। ये जो आवाज़े दोस्त है ना, उसमें गालिबन दूसरा मजमून उसका, पहला तो मीनारे पाकिस्तान है, दूसरा कहतो रिजाल। कमाल कमाल की खूबसूरत ऐसी तमसील है। एक वलंदेजी बच्चे की कहानी थी कि मुझे अब चूंकि अरसा हो गया, पूरी तरह से याद नहीं, कि कोई एक सैलाब आ रहा होता है तो पानी निकल रहा होता है, कहीं से सीपेज शुरू हो जाती है, तो वो अपना हाथ आगे रख देता है, क्योंकि अगर मैंने हाथ उठा लिया तो ये फसलें तबाह हो जाएंगी। वो सारी रात बैठा रहता है और लोग हैरान होते हैं कि बच्चा है, वो रोक कैसे सकता है। वो इसलिए रोक दिया कि सर्दी इतनी थी, ठठर के वो बर्फ हो गया और पत्थर का काम कर गया, खुद मर गया लेकिन उसने रास्ता रोक लिया था। जो बात आपने की है ना कि वो जो नीचे उकड़ू बैठा हुआ था बेचारा, ये बिल्कुल मुझे वो बच्चा याद आ गया। पता है, एक बंदा मेरे ते पैर रख के थले उतरिया, फिर वो 2.5 मन ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉੱਤੇ। ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਕੜੂ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੁਖ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। मैं गुजारिश करूंगा एडिटर से कि ये जो जुमला है मोतरजा है बीच में से निकाल लिए जाए। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਆਪ ਹੀ ਵਨ ਮੈਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਤੇ। यार बाकी वैसे अगर शो में इनकी क्या जरूरत है? कोई खास जरूरत नहीं वैसे। ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਕੱਢ ਦੇਗਾ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਕੱਢ ਦੇਗਾ ਤੇ ਫੇਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਜਾਾਂਗੇ ਯਾਰ। और कितने जाएंगे? सारे चैनल ते आधे बंदे बैठे भाईजान वो तमसील का बात मुकम्मल। अच्छा जी, तमसील ये है हेलो कि हमारा एक घर है, घर के अंदर कपड़े होते हैं, फर्नीचर होता है, जो जो चीजें आपकी इंतहाई कीमती मालो असबाब, और सबसे कीमती आप खुद, आपके बाल बच्चे होते हैं उस घर में। आप समझिए कि 5th जनरेशन वॉर लड़ने वालों ने आपके घर के अंदर नीचे से पेट्रोल छिड़क दिया, हर चीज पेट्रोल में मुअत्तर हो चुकी है, और उसके हाथ में क्या है? लाइटर। इट्स अ मैटर ऑफ सेकंड्स, बल्कि नैनो सेकंड्स, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, कि अगर ये मामला भड़क उठा तो आपके हाथ से निकल जाएगा। बेवकूफी मत कीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो बच्चे हैं ना, ये जो जनरेशन है जी, ये पुराने वाले लोग नहीं है, ये और लोग हैं। ये वी फॉर वेंडेटा वाली जनरेशन है। आपने तो परिंदा का क्लाइमेक्स सुना दिया है। जी जी, परिंदा में इसी तरह वो आग वाला वो सिलसिला होता है। तो एक तो इससे बचना चाहिए, और इंशाअल्लाह ताला विजडम प्रिवेल करेगी, हम इसमें से बचेंगे और कुछ सीख के निकलेंगे, और सबसे ज्यादा सीखेगा इस मुल्क का सिस्टम, और नंबर 2 इमरान खान। आई गल मुक गई? नहीं, आखिरी बात यह है कि इस क्राइसिस ने हमें बहुत कुछ सिखाया। मैं जाती तौर पे समझता हूं कि मैं इस क्राइसिस का बड़ा ममनून हूं कि सच्ची बात है, मैं पाकिस्तान से बाकायदा मायूस होना शुरू हो चुका था। मैंने सोच लिया था कि ये मुल्क अब जिस नहज पे पहुंच चुका है, इमोरलिटी का लेवल जिस रॉक बॉटम को हिट कर चुका है, अब ये मेरे और मेरे बच्चों के लिए रहने के काबिल नहीं है। लेकिन इस क्राइसिस के बाद जिस तरह पलटा खाया ना अवाम ने, और खास तौर पे यंगस्टर्स ने, ये जानते हुए भी कि इमरान से अच्छा परफॉर्म नहीं हो सका, तो इस पे मेरा एतकाद फिर से पुख्ता होने लगा है कि ये कौम वाकई, इसी को रिजिलियंस क्या होती है। अगर आप अपना खोया हुआ वकार, वो डिग्निटी, वो ऑनर, अपनी वो पोजीशन फिर से रीगेन कर लेती हैं, तो किसी ने नहीं पूछना कि इस दौरान आपने किया क्या। बल्कि ये जो यू टर्न लेने वाले लोग होते हैं ना, बाय चॉइस